أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العلی العظیم۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید ہی اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے عزیز ہم عمر چھوٹے بڑے بھائیوں، بزرگوں اور قریب و دور کے تمام سامعین کرام، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، پیارے پیارے بچوں، اسٹیج پر تشریف فرما مہمان کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے، آج ہندوستان کا یوم جمہوریہ ہے، ریپبلک ڈے ہے، گنتنتر دیوس ہے۔ یعنی آج ہی کے دن 26 جنوری 1950 میں ہندوستان کا خود کا قانون نافذ ہوا، ہندوستان کا سنویدھان لاگو ہوا۔ اسی مناسبت سے آج ہی کے دن پورے ہندوستان میں سرکاری طور سے غیر سرکاری طور سے پورے ہندوستان میں جلسے ہوتے ہیں، جس میں ہندوستان کی اس تاریخ کو واقف کرایا جاتا ہے، اس تاریخ کو واقف کرایا جاتا ہے جو جنگ آزادی سے متعلق ہے۔ میرے بھائیوں، ہندوستان جس کی سرحدیں بنگلہ دیش، افغانستان، بھوٹان اور دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی، 600 سال مسلم حکومت کے بعد انگریزوں کے قبضے میں پہنچا۔ اس تاریخ کو آپ بار بار سنتے رہے ہیں، کس طرح انگریزوں نے اپنی چالاکیوں اور مکاریوں، جھوٹ فریب سے ہندوستان پر اپنا قبضہ جمایا۔ کلکتہ اور بنگال کو کس طرح اپنا مرکز بنایا۔ کلکتہ جو ساحل سمندر پر واقع ہے، جہاں ہندوستان کی عظیم بندرگاہ ہے، برطانیہ سے وہاں جہاز، پانی کے جہاز آنے لگے۔ ہندوستانی باشندوں کو یہ بتایا گیا، ان سے یہ کہا گیا کہ ہم یہاں پانی کے جہاز پر تجارتی سامان لا رہے ہیں، غلہ لائیں گے، کپڑا لائیں گے، دیگر ساز و سامان لائیں گے، اور ہم یہاں لا کر کم قیمت پر ہندوستانیوں کو فروخت کریں گے۔ ہندوستانی سیدھی سادی عوام ان کے جھانسے میں آ گئی۔ ہندوستانی عوام یہ سوچنے لگی اب مزے آئیں گے، سستا غلہ ملے گا، سستا کپڑا ملے گا، ہر چیز سستی ملے گی، لہذا ہندوستانی ان کے جھانسے میں آ گئے۔ اور انگریزوں نے کیا کیا، انہی جہاز پر کوئی کپڑا نہیں لا رہے تھے، کوئی غلہ نہیں لا رہے تھے، کوئی تجارت کا سامان نہیں لا رہے تھے، بلکہ اس میں پیک کر کے چھپا کر وہ ہتھیار لا رہے تھے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا، ہندوستان میں انگریزوں نے فوجی اثر و رسوخ قائم کر دیا اور بنگال کو اپنی چھاونی بنا لیا۔ انہی جہازوں کے ذریعے سے انگریزوں نے ایک بڑی قوم ہندوستان میں داخل کر دی اور بنگال پر سب سے پہلے قبضہ کیا۔ ان دنوں بنگال میں ایک مسلم راجہ ہوا کرتے تھے،
سراج الدولہ نامی، جب بنگال پر قبضہ کرنے کی انگریزوں نے سوچی، سراج الدولہ کی غیرت اور حمیت جوش میں آ گئی۔ سراج الدولہ نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، جنگ کی، لیکن سراج الدولہ کی مختصر سی فوج اور انگریز باقاعدہ تیار تھے، نئے نئے ہتھیاروں کے ساتھ مسلح تھے۔ سراج الدولہ کی مختصر سی فوج انگریزوں نے شکست دے دی، سراج الدولہ شہید کر دیے گئے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح رفتہ رفتہ انگریزوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، لیکن خوب اچھی طرح آپ یاد رکھیے، خوب اچھی طرح یاد رکھیے، ہر علاقے میں، ہر خطے میں کوئی بھی ایسی جگہ نہ تھی جہاں ہندوستان میں مسلمانوں نے انگریزوں کا مقابلہ نہ کیا، برادران وطن نے انگریزوں کا مقابلہ نہ کیا۔ ہر علاقے میں اپنی ہمت، اپنی طاقت کے مطابق ہر جگہ جنگ ہوئی، ہر جگہ مقابلہ کیا گیا۔ ہندوستانی قوم، ہندوستانی عوام، ہندوستانی فوج جو بہادر شاہ ظفر کی فوج تھی، وہ انگریزوں کے نئے نئے ہتھیاروں کے سامنے پسپا ہوتی چلی گئی، کمزور ثابت ہوئی، لہذا اس طرح انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اس ملک میں، ہمارے اس ملک کی آزادی میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے بہت قربانیاں پیش کی ہیں۔ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے آج ہمارا ملک اس طرح آزاد ہے۔ انہوں نے انگریزوں کے ظلم و ستم سہے ہیں، ان پر ظلم زیادتیاں ہوئی ہیں، انہوں نے مظالم سہے ہیں، اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ علماء کرام کو انگریزوں نے سولیوں پر چڑھا دیا، علماء کرام کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا ہے، تب جا کر یہ ملک ہمارا اس طرح آزاد ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوں، انگریز ہندوستان پر قبضہ کرنے کیوں آئے؟ انگریز یہاں کے ہیرے جواہرات سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے تھے، ان کو یہاں کے ہیرے جواہرات ذخائر حاصل کرنا ان کا صرف یہی مقصد نہیں تھا، بلکہ انگریزوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہندوستانی باشندوں کے مذاہب کو کنورٹ کر کے ہم عیسائی بنائیں۔ جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو انہوں نے گلی گلی، محلے محلے جا کر عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ سرکار کی پشت پناہی میں، سرکار کی موجودگی میں انہوں نے گلی گلی، محلے محلے جا کر تبلیغ کی، تاکہ ہم لوگوں کو کنورٹ کر کے اپنے مذہب میں شامل کریں۔ مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کی گئی، تب اہل حق کے علماء نکل پڑے، انگریزوں سے مقابلہ کیا، انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا گیا، اور سب سے پہلا فتویٰ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ سب سے پہلا فتویٰ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ لوگوں میں آگ بھڑک گئی، جب ان کا فتویٰ منظر عام پر پہنچتا ہے لوگوں میں آگ بھڑک گئی، مسلمان میدان میں آ گئے، اور خود علماء کرام شاملی کے میدان میں ہتھیار لے کر میدان میں اتر پڑے، باقاعدہ جنگ ہوئی۔ اسی جنگ میں حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی گولی لگی اسی جنگ میں۔ پورے ہندوستان میں آگ بھڑک گئی، جنگ کی آگ بھڑک گئی۔ علماء کرام نے فتویٰ دے دیا تھا، جہاد کا فتویٰ۔ انگریز گھبرا گئے، انگریزوں نے گرفتاری کے آرڈر دے دیے، برادران وطن کی گرفتاریاں ہوئی، علماء کرام گرفتار کیے گئے،
علماء کرام کو گرفتار کر کے پھانسی کے پھندے تک پہ چڑھا دیا گیا. ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام تختہ دار پر لٹکا دیے گئے. اس طرح ظلم و ستم ہوئے. لیکن ایک مسلسل علماء کرام نے جہاد کے فتوے دیتے رہے. علماء کرام اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے اپنے مقصد کو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنے دیا, ایک انچ بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ قربانیاں علماء کرام نے پیش کی. ایک موقع پر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جنگ کا فتویٰ دے دیا, جہاد کا فتویٰ دے دیا انگریزوں کے خلاف. یہ سننا تھا, انگریزوں نے حضرت مولانا کو گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد حضرت مولانا کو عدالت میں پیش کیا گیا. اس وقت علماء کرام کو پھانسی دی جا رہی تھی. وہ ایسا موقع تھا جس وقت علماء کرام کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا جا رہا تھا. حضرت مولانا کورٹ میں پہنچتے ہیں. جج پوچھتا ہے, کیا آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا؟ اچھا, وہ ایک موقع تھا, اگر ایک مرتبہ انکار کر دیں تو جان بچ جائے. وہاں پر حضرت مولانا محمد علی جوہر بھی موجود تھے. انہوں نے آ کر حضرت حسین مدنی سے کہا کہ آپ وقت کے تقاضے کے اعتبار سے آپ اپنے فتوے سے پیچھے ہٹ جائیے. حضرت مولانا کو جوش آ جاتا ہے. جوش میں آ کر آپ نے فرمایا, میں یہ اعلان کرتا ہوں, میں نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے اور میں آگے بھی یہ فتویٰ دیتا رہوں گا. اے جج, تم کو اگر سزائے موت دینی ہے تو تم بالکل دے دو, میں اپنے ساتھ کفن بھی لے کر آیا ہوں. یہ دیکھنا تھا. جج گھبرا گیا, جج پریشان ہو گیا. حضرت مولانا کی جرأت دیکھ کر جج نے آپ کو پھانسی کی سزا نہ دی بلکہ جیل کی سزا سنا دی. میرے بھائیوں, ہمارے اکابرین نے, ہمارے بزرگوں نے اس طرح اس ملک کو آزاد کرایا ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے, ہم آپس میں مل جل کر رہے, اس ملک کی تہذیب کو باقی رکھیں, اس ملک کی خوبصورتی کو باقی رکھیں. ہمارے اکابرین نے اپنی قربانیاں پیش کر کے اس ملک کو آزاد کرایا ہے. سینچا تھا جسے خون سے کچھ تشنہ لبوں نے, سینچا تھا جسے خون سے کچھ تشنہ لبوں نے, تب جا کر اس انداز کا خانہ بنا ہے. میرے بھائیوں, یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے, ہمیں اس خوبصورتی کو باقی رکھنا ہے. یہاں پر ہر شخص آزاد ہے. تمام مذاہب کے لوگ یہاں پر اپنا فیسٹیول مناتے ہیں, اپنا تہوار مناتے ہیں. سب مل جل کر آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہتے ہیں. اس تہذیب کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریے. میرے بھائیوں, اس ملک کی خوبصورتی کو باقی رکھیے. انشاءاللہ یہ دیش آگے بڑھے گا. یہ ملک ہمارا ہے, یہاں کے اس کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ہماری ہے. اگر ہم اس کی خوبصورتی کو باقی نہیں رکھیں گے تو دوسرے لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. ہمارے اکابرین نے جو محنت کی ہے وہ محنت رائے گا چلی جائے گی. وطن کی فکر کر ناداں, مصیبت آنے والی ہے. شاعر کہتا ہے, ہمارے ملک کے حالات کو دیکھ کر شاعر کہتا ہے, وطن کی فکر کر ناداں, وطن کی فکر کر ناداں, مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے آسمانوں میں. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر, یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر. زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.